اگر حضرات ایک ہے صرف یاد کرنا اور ایک ہے ان کو سامنے رکھ کے ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ حیات بنا لینا، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک تو صرف یہ ہے کہ اللہ مسجدوں میں جا کے کہہ دینا کہ مولا اسلام کا جھنڈا اونچا کر دے، اسلام کا جھنڈا اونچا کر دے۔ ایک تو یہ ہے کہ دعا تو مانگ لی اللہ سے کہ مولا اسلام کا جھنڈا اونچا کر دے، اور باہر آ کے اسلام کا جھنڈا ہاتھوں میں نہیں رہا، مایاوتی کا جھنڈا آ گیا، ملائم سنگھ کا آ گیا، راہل گاندھی کا آ گیا، اور مسجدوں میں جا کے دعا مانگ لی اے اللہ اسلام کا جھنڈا اونچا کر دے، یا اللہ اسلام۔ تو صرف زبان کے غازی بننا ہے یا کچھ کر کے دکھانا ہے؟ سوال یہ ہے۔ رات کے اس 1:15 بجے یا 1:30 بجے کے ٹائم میں یہ گفتگو آپ کو شاید تلخ اور کڑوی محسوس ہو، مگر یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں پوری دنیا کے پردے پہ تو مسلمان بڑا بے چین ہوتا ہے۔ حالانکہ آج بہت حالات خراب ہیں، بہت حالات خراب ہیں، جدھر دیکھو جناب والا، جدھر دیکھو مسلمان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ تم اپنی چمن نگریہ کے چوراہوں پہ کتنے چیخ لو چلا لو، مگر تمہاری کوئی حیثیت بریلی میں نہیں ہے، اور بریلی والے کی کوئی حیثیت مراد آباد میں نہیں ہے، دلی والے کی بمبئی میں نہیں ہے۔ عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ مکھیوں کی طرح جیتا ہے مسلمان آج، مچھروں سے زیادہ ویلیو نہیں ہے حضرات۔ حالانکہ بڑی ابھیان، بڑی تحریکیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا ہمیں اس جلسوں کے اندر صرف سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نعرے لگانے کے لیے بلایا جاتا ہے، یا ان جلسوں کے اندر ہمیں کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے، ایک لمحہ فکریہ دینے کے لیے ہم لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور ہم سب آتے ہیں؟ ہاں، ذکر مصطفیٰ کرنے بھی بلایا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے بھی بلایا جاتا ہے، اور نعرہائے تکبیر و رسالت سے جوش و خروش کا قافلہ سنوارنے کے لیے بھی بلایا جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس لیے بھی بلایا جاتا ہے کہ ہم سر جوڑ کے محنت کر کے کوشش کر کے یہ سوچیں کہ آخر ہم اس دنیا کے پردے پہ کیوں بھیجے گئے ہیں، ہمارے جوانوں کا کیا حال ہے، بوڑھوں کا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے، ہم اس دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ حضرات محترم، یہ سوچنے کے لیے بھی یہ باتیں بڑی کڑوی ہوں گی، مگر برا مت مانیے گا۔ رات کے اس آخری پہر میں یہ باتیں میں تمہیں 1 منٹ میں جنت کا ٹکٹ نہیں دے سکتا کہ تم جلسے میں آ گئے تو بہت پکے جنتی ہو گئے۔ جنتی وہ ہوتا ہے جو 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، جو اپنا سر اللہ کے سامنے جھکاتا ہے اور اپنا دل پیارے رسول کو دے دیا کرتا ہے، وہ جنتی ہوتا ہے۔ جنتی وہ ہوتا ہے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمتیں کیا کرتا ہے، وہ جنتی ہوتا ہے۔ وہ جو رمضان کے روزے رکھے، وہ جو اپنے مالوں کی زکات ادا کرے، وہ جو غریبوں یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھے، وہ جو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھ دے، وہ جنتی ہوتا ہے۔ جس کا ایمان کامل ہو اور اس کا عمل صالح خدا کی قسم قبر کا نور بن جائے، وہ جنتی ہوتا ہے۔ میں 1 منٹ میں تم سے یہ کہنے نہیں آیا کہ تم بہت پکے جنتی ہو اور خوش ہو جاؤ، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ حضرات، دنیا کے حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے حالات میں ہم مسجدوں میں جا کے دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ اسلام کا جھنڈا اونچا کر دے، اے اللہ اسلام کا جھنڈا۔ برما میں لوٹے تو جناب اللہ یاد آتا، آسام میں لوٹے تو اللہ یاد آیا، گجرات کے چوراہوں پہ لوٹے تو اللہ یاد آ گیا، افغانستان اجڑتے ہیں تو اللہ یاد آتا، عراق میں 2 لاکھ بچے جب ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دم توڑتے ہیں تو یہاں اللہ یاد آتا ہے، اور جب حالات جب گھر جلتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، جب بیٹیوں کی عزتیں برسر بازار نیلام ہوتی ہیں تو اللہ یاد آتا ہے۔ حضرات محترم، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بیٹیوں کی عزتیں لٹیں تب بھی اللہ یاد آئے، اور دعا کرو کہ اللہ ایسے حالات پیدا فرما دے کہ ہماری بیٹیوں کی عزتیں برسر بازار نیلام نہ ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں، او لوگوں، اس اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ تم جوان ہو تو جوانی کو بعد میں، پہلے اس خدا کو یاد کرو جس خدا نے تمہیں جوانی سے نوازا۔ تم مالدار ہو تو مال پہ بعد میں ناز کرو، پہلے اس اللہ پہ ناز کرو جس اللہ نے تمہیں مال۔ آج اللہ کو بھول گئے، صرف جا کے مسجدوں میں مانگ رہے ہیں، اے اللہ مولا۔ ارے تم پریشان نہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف زبان یہ کافی نہیں ہے۔ اگر زبان کافی ہوتی، غور کرنا، تو میرے نبی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کچھ کرنے کی ضرورت تھی؟ ان کی زبان کا یہ حال تھا نہیں ہے۔ توجہ کرو،
میرے نبی کی زبان ایسی کہ اللہ کی قسم اگر آدھی رات میں میرے نبی کہہ دیں کہ سورج ہے تو آدھی رات میں زمانے کو سورج کا نظارہ دیکھنے کو مل جائے. اور اللہ کی قسم بیچ دن میں اگر نبی کہہ دیں کہ یہ رات ہے تو آدھے دن میں زمانے کو تارے نظر آ جاتے ہیں. یہ میرے نبی کی زبان ہے. خدا کی قسم یہ نبی کی زبان ہے کہ میں ایک دن تو ابو جہل جیسا کٹر پنتھی دشمن بھی کعبے کے پاس یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ابو جہل جیسا دشمن. قرآن کا 7واں پارہ گواہ ہے. ایک دشمن تھا اخنس نام کا. اس اخنس نے ابو جہل کو بلایا رات کے لگ بھگ 10 بجے کے ٹائم. بات سنو اپنے نبی کی, سن رہے ہو؟ زبان دیکھو میرے نبی کی. ابو جہل سے کہنے لگا اخنس یہ بتاؤ محمد سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا یہ بتاؤ کوئی سن تو نہیں رہا ہے؟ بولے نہیں پورا مکہ سو رہا ہے. کہا سارا مکہ سو رہا. کہا کھڑے ہو کے سروے کر, کنفرم کر, یہاں کوئی کان تو نہیں ہے جو ہماری بات سنتا ہو. کھڑے ہو کے سروے کیا گیا, دیکھا گیا کوئی نہیں ہے. اخنس نے کہا کوئی نہیں ہے, یہ بتا محمد سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ دونوں دشمن ہیں, سوال بھی دشمن کا اور جواب بھی دشمن کا. ملاحظہ کریں حضرات, تم تو بہت بڑا احسان سمجھتے ہو کہ ہم رات کے 1:30 بجے بیٹھے ہیں, ہم 2 بجے بیٹھے ہیں, نیندیں چھوڑ کے بیٹھے ہیں. جب چاہا اٹھ کے چلے گئے, جب چاہا آ کے بیٹھ گئے, مذاق بنا ڈالا جلسوں کو ہم لوگوں نے. حضرات محترم تم سمجھتے ہو بہت بڑا احسان ہے, مگر اللہ کی قسم یہ تمہارا احسان نہیں ہے. احسان آمنہ کے لال کا ہے, اس مصطفیٰ کا ہے کہ اس نبی نے ہم جیسے اور تم جیسے نکموں کو اس وقت بیٹھا کے اپنا ذکر. سبحان اللہ. کیا احسان اس نبی کا ہے, تمہارا میرا احسان نبی کا ہے. اور وہ نصیب والے ہیں جو ابھی بیٹھے ہیں جناب والا مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر پاک کر رہے ہیں. عرضی کرنا چاہتا تھا میں زیادہ ٹائم تمہارا لوں گا نہیں, وعدہ کیا میں نے. ابو جہل نے کہا سنو. اخنس بولا یہ بتاؤ محمد سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو ابو جہل بولا بتاؤں گا, مگر یہ بتا کسی سے کہے گا تو نہیں, راز راز رکھے گا؟ بولا ہاں تو بھی دشمن میں بھی دشمن, یا تو تیرے سینے میں یا میرے سینے میں, تیسرے کسی کو خبر نہیں ہوگی. یہ بتا کہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ زبان دیکھیں اپنے مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. کٹر پنتھی دشمن ہے, جناب والا جان کا دشمن, مال کا دشمن, عزت اور آبرو کا دشمن, مگر جواب سنو تمہارے ایمان کی کھیتی لہلہانے لگے. ابو جہل کہنے لگا کسی سے کہے گا تو نہیں. اخنس نے کہا تو بھی مت کہنا میں بھی نہیں کہوں گا, بات ہم دونوں کی ہے. تو ابو جہل بولنے لگا کہ اخنس 40 سال ہو گئے مجھے دیکھتے دیکھتے, 40 سال, مگر آج تک کا ریکارڈ ہے میں نے محمد کی زبان کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. کتنا سچا ہے نبی, اللہ کی قسم ان کی زبان کا یہ حال ہے کہ اگر ایک بار کہہ دیتے کہ اللہ اسلام کا جھنڈا اونچا کر دے تو 3 پتھر باندھنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ لوگ راستے میں جاتے ہیں نبی, کانٹوں پہ چلنے کی ضرورت نہیں تھی نبی کو. خون بہ رہا میرے نبی کا, خون بہانے کی ضرورت نہیں تھی. میدان احد میں دانت گر گیا نبی کا, شہید ہو جائے دانت کسی کی مجال ہے جو مصطفیٰ جان رحمت پہ اٹیک کر دے, کسی کی ہمت ہے جو نبی کو لہو لہان کر دے. مگر میرا نبی شیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ 3 سال تک فیس کرتا ہے. طائف کے میدان میں جوانوں نے پتھر مارے مصطفیٰ کے چہرے, خدا کی قسم اس پیشانی سے خون کا فوارہ اگلا. ادھر فرشتے آئے, یا رسول اللہ اجازت ہو غرقاب کر دے, تباہ کر دے, تاراج کر دے, داستان حیات پلٹ کر رکھ دے طائف کی. ایک اشارہ ابرو کے منتظر ہے. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کے فرشتوں میں زمانے میں بربادی نہیں بلکہ آبادی کا نشان بن کے آیا ہوں, رحمتیں نہیں رحمتوں کا پرتیک بن کے آیا. حضرات محترم مرد کرنا چاہتا ہوں, خون بہتا ہے نبی کا, کیا ضرورت ہے پتھر باندھتے ہیں نبی, کیا ضرورت ہے 3 سال تک شیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ فیس کرتے ہیں نبی, کیا ضرورت ہے مصطفیٰ کے کن, مصطفیٰ کی گردن میں لوگ چادروں کے پھندے ڈال دیتے ہیں, ایک آگے سے کھینچتا ہے ایک پیچھے سے کھینچتا ہے. ارے جس کی چاند پہ حکومت, سورج پہ حکومت, زمین پہ حکومت, آسمان پہ حکومت, ساری دنیا کا راجا و مہاراجا بنا کے جس کو اللہ نے بھیجا ہو, وہ اس کا خون بہائے زمانہ
उस पर उसको लहू लहान करे दुनिया, ताकत है। अल्लाह की कसम, क्या तुमने सुना नहीं मेरे नबी की शान? नबी की शान ये है, अगर इजाजत हो तो 5 मिनट मुस्तफा की शान सुनो, जरा जोर से तड़प के कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मैं 2 बातें 4 बातें बस, इससे ज्यादा नहीं। थोड़ा ये माइक सही कर दो भैया, ये आवाज भड़बड़ा रही है तुम्हारी, समझ में नहीं आई। थोड़ी सी माइक की वो पहले सही थी। आप बैठे हो या जा रहे हो? सुबह तक तो नहीं, मैं थोड़ी देर खिदमत में रहूंगा। शान ये है तुम्हारे नबी की कि जैसे ही अल्लाह ने, तशरीफ रखो इधर, तशरीफ रखो। ये बड़ा नाजुक वक्त होता है असल में, चारों तरफ बड़ा इख्तिलाफ का आलम है। ऐसे वक्त में बड़ी मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं, मगर तुम फिर भी बहुत खुश नसीब हो कि अभी तक नबी का जिक्र सुन। बेशक सुभान रात अल्लाह। महाराष्ट्र में था मैं, चंदरपुर में, वो जलसा मैं भूलूंगा नहीं। महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र। और रात के 2 बजे पुलिस ने आके 12 बजे माइक बंद करवा दिया। तुम्हारे यहाँ तो माइक चल रहा है, जी जी। पुलिस ने आके जबरदस्ती माइक बंद करवा दिया। और माइक बंद करवाने के बाद वहां के मुसलमानों की शान देखें आप, के रात के 2 बजे तक बगैर माइक के ऐसे ही बैठ के तकरीर सुनते रहे। सुभान अल्लाह। एक शख्स हिला नहीं और हजारों का मजमा। महाराष्ट्र की बात है। तो यहाँ तो अल्लाह का बड़ा करम है, माइक भी चल रहा है, सब कुछ है, हालात बढ़िया है, मगर फिर भी इस्तिराब और इंतशार की कैफियत रहती है हमारे इलाकों में। मगर खुदा की कसम, वो मुसलमान अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और मौला ताला तुम्हारी हिफाजत आमीन तक बैठे हो। मैं अर्ज ये करना चाहता था कि मेरे नबी की शान ये है, क्या हिम्मत थी कि जमाना उन पे हाथ चला देता। बेशक। एक जबान काफी थी, एक जबान मौलाई ने बर्बाद कर दे, सुभान मौलाई ने बर्बाद कर दे। बेशक। पता चला ताइफ बर्बाद, सुभान अल्लाह। पता चला पूरा अरब बर्बाद, पता चला अबू जहल एंड कंपनी बर्बाद है जनाब वाला। मगर खुदा की कसम, शान मेरे नबी की, हालांकि शान ऐसी है, अल्लाह की कसम, कुदरत ऐसी दी अल्लाह ने, जैसी कुदरत अल्लाह ने अपने नबी को दी, ऐसी कुदरत जमाने में किसी को नहीं दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने नबी को भेजा तो ये फरमा के भेजा, ओ मेरे नबी, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, निजाम मेरा है, मगर ऐसा ए मुस्तफा, तो सारी दुनिया तखलीक मेरी है, मगर निजाम तेरा है। सारी दुनिया का मालिक बना के, और ऐसा मालिक बनाया, ऐसा मालिक बनाया कि पालने में लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह। पालने में लेटे हुए तो चचा खड़े हुए, सगे चचा। मेरे नबी पालने में शान, देखो एक हदीस सुनाऊं फिर बयान आगे बढ़ाऊं। शान ऐसी के पालने में लेटे हैं, हजरत अब्बास पास में खड़े हैं। हजरत अब्बास फरमाते, मैंने देखा कि आसमान का चांद एक पल में इधर, उसी पल में उधर, उसी पल में इधर, उसी पल में इधर, बड़ी तेजी से चांद चला, हैरत की इंतहा न रही। अचानक मेरी नजर पालने में लेटे हुए मोहम्मद की उंगलियों पे पड़ गई। सुभान अल्लाह। तो मैंने देखा कि जिधर को मोहम्मद की उंगली चलती थी, उधर को आसमान का चांद चलता था। सुभान अल्लाह। शान देखें अपने नबी की कि पालने में लेटे लेटे मुस्तफा की उंगलियों पर चांद जनाबे वाला कुर्बान हो जाता है। सुभान अल्लाह। जिधर को उंगली उठती है, आसमान का चांद उधर को ही फिर जाता है। और जनाब मैदान बदर में हजरत अब्बास ने यही कहा था कि नबी, मैंने तुम्हारी उंगलियों पे चांद को चलते देखा। तो मेरे नबी ने फरमाया था, ओ चचा, तुमने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों पे चांद चला, आगे की तुम्हें नहीं मालूम। मेरे नबी फरमाते हैं, आगे की मुझसे सुनो, 3 जुमले सुन लो हदीस के, ताकि तुम्हारा ईमान ताजा हो। चचा बोले, मुझे नहीं मालूम या रसूल अल्लाह, आप ही बता दो। मुस्तफा प्यारे फरमाते हैं, तुमने इतना देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चला, आगे की तुम्हें नहीं खबर। नबी फरमाते, मुझसे सुनो। और लोग कहते हैं गैब नहीं है, गैब नहीं है। अबे गैब किसी चिड़िया का नाम है, गैब किसी तोता मैना का नाम है, गैब किसी दरो दीवार का नाम है। गैब ये है कि 55 साल
سال کی عمر میں بچپن کی سنا رہے ہیں مصطفیٰ سبحان اللہ. ارشاد فرماتے ہیں آگے کہ تمہیں نہیں معلوم؟ بولے مجھے نہیں معلوم نبی. اب میرے سچے نبی فرماتے ہیں کانا یحدثنی وکنت احدثہ، اے میرے چچا وہ چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا تو میں بھی چاند سے باتیں کیا کرتا تھا. وہ کانا یلہینی عن البکا، اور اے میری چچا جب میں پالنے میں لیٹا لیٹا رونا چاہتا تھا تو چاند مجھ سے کہتا تھا آقا رونا مت، آقا رونا مت. چاند کہتا تھا میرے نبی سے ذرا تڑپ جاؤ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ. آج شور اٹھتے ہیں زمانے میں، ہنگامے ہیں کہ چاند میں گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، چاند میں گنبد خضرا نظر آ رہا ہے. کوئی کہتا ہے نام محمد دکھائی دیتا ہے، کوئی کہتا ہے گنبد خضرا نظر آتا ہے. وہ لوگوں کیا ہو گیا اگر گنبد خضرا نظر آئے؟ کیا بات ہو گئی؟ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. چاند میں اگر نام محمد نظر آ جائے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ اس چاند کا مصطفیٰ سے بڑا گہرا رشتہ ہے. پالنے میں لیٹے تھے تو انگلیوں کے اشاروں پہ چلتا تھا. اور میرے نبی فرماتے ہیں جب میں پالنے میں لیٹا لیٹا رونا چاہتا تھا تو چاند مجھ سے کہتا تھا. سنو چاند کیا کہتا تھا سچے نبی؟ جی 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 کوئی الجھن تو نہیں؟ نہیں. میں بہت اچھے نبی کی شان بیان کروں گا اور نبی کی شان بیان کرنے کے بعد پھر بتاؤں گا کسی کی ہمت تھی جو ان پہ کوئی اٹیک کر دیتا نہیں. اللہ جزائے خیر دے. کیوں نہیں کہا ایک بار بھی اللہ سے اللہ اسلام کا جھنڈا اونچا کر دے؟ بے شک. آج تم چلاتے ہو مسجدوں میں مذاق کرتے ہو اللہ سے، کرتا کوئی کچھ نہیں ہے. اللہ بولو، روتی ہے مسجد، تڑپتے ہیں نمازی. اللہ امام بھی رو رہے ہیں، مسجد بھی رو رہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سب مذاق کر رہے ہیں اللہ سے، ٹھٹے کر رہے ہیں اللہ سے. جب لٹتے ہو تو اللہ یاد آتا مسجد میں، اللہ اسلام کا جھنڈا، اللہ. صدر کہہ رہا اور تیز رو، سیکریٹری کہتا اور تیز رو امام صاحب. جناب والا غور کرو، بالکل رونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں. خدا کی قسم ان آنسوؤں کی بڑی ویلیو ہے اللہ کے یہاں. سبحان اللہ. اگر آنسوؤں کی قیمت سمجھنا چاہو تو روتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھو. 300 سال حضرت آدم تڑپتے رہے، تم کہاں روتے ہو؟ باپ روتا ہے، بیٹا ہنستا ہے، گلچھرے اڑاتا ہے، مذاق خیریاں کرتا ہے، قہقہریزیاں کرتا ہے. اے جناب جوک لیے پھر رہا، تقریروں میں بھی جوک چل رہے ہیں جناب والا، موبائلوں میں بھی جوک چل رہے ہیں، ہر جگہ جوک ہی جوک ہے. ہنسا دو، بہت اچھا لگے گا، ہنسا دو. ابے تم ہنستے ہو، باپ روتا ہے. آنسوؤں کی ویلیو کو سمجھنا ہو تو اپنے تڑپتے ہوئے باپ کو دیکھو. آنسوؤں کی قیمت اللہ کی یہاں سمجھنا ہو تو روتے ہوئے شیش کو دیکھو. اگر آنسوؤں کی ویلیو کا اندازہ لگانا ہو تو ساری زندگی حضرات محترم گریہ وداری کرتے. حضرت نوح کو دیکھ لو، خدا کی قسم ساری زندگی تڑپتے رہے اور تڑپتے تڑپتے نام ہی ان کا نوح پڑ گیا. ابراہیم کو دیکھو کیسے روتے ہیں، اسماعیل کو دیکھو زندگی میں کبھی جناب والا حضرت اسماعیل پوری زندگی ظاہرہ میں کبھی وہ لوگوں مذہب خیزیوں میں نہ پڑے. یوسف کو دیکھو چاہے کنعان میں بھی لگتا ہے تو ادھر جناب والا تخت و تاج مصر پہ بھی روتا ہے. یعقوب کو دیکھو 80 سال تک کیسے تڑپتے رہے حضرت یعقوب، ساری زندگی صبر کا امتحان دیتے دیتے. حضرت ایوب کیسے تڑپتے رہے زمانے میں، مچھلی کے پیٹ میں روتا ہوا. یونس کو دیکھو، یحییٰ و زکریا کو دیکھو، لوط و ہود و صالح روتے ہیں. اور اگر تمہاری نظریں دور تک کام نہیں کرتی تو یہ قریب میں دیکھ لو، مدینے میں تمہارا نبی روتا ہے، مکے میں تمہارا مصطفیٰ روتا ہے، آبادیوں میں روتا ہے، ویرانوں میں روتا ہے، چھپ چھپ کے روتا ہے، خلوتوں میں روتا ہے، جلوتوں میں روتا ہے. او ہنسنے والوں، ان آنسوؤں کا کمال دیکھو، اللہ کی ان کی ویلیو دیکھو. تمہارے نبی کے آنسو زمانے میں خدا کی قدم مکے میں روتے، مدینے میں روتے، آبادیوں میں، سفر میں روتے، حضر میں روتے. اتنا روئے تمہارے میرے نبی کے بریلی والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد تین ملت امام احمد رضا مچل کے بولے کہ اللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا
जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। तुम हंसते हो, तुम मज़हका खैरियां करते हो। हज़रत सिद्दीक रोता है, उमर तड़पता है, खालिद रोता है, उमर की आंखों में आंसू, उस्मान तड़पता है। और अल्लाह की कसम कमाल देखो, हंसने वाले जमाने में लुट जाते हैं और रोने वाले दुनिया में हुक्म। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, रोते हो, नारे रिसाला, आंसुओं का कमाल देखो। ये हंसने वालों की बातें हैं कि बर्मा में लुटते हैं, ये हंसने वाले हैं जो जमाने में कटते हैं, और वो रोने वाले हजरात मोहतरम एक अकेला रोने वाला उमर नाम है उसका, जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। शान दिखाता हूँ, फर्क दिखाता हूँ, अपनी माँ और बहनों से भी अर्ज करना चाहूंगा, इन बेटों और बेटियों पे कंट्रोल करो। वक्त आ गया है, पूरी दुनिया के हालात को समझो और अपने इन बेटों को मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम बना दो। अपनी शहजादियों में फातिमा ज़हरा की मोहब्बत की रूह फूंक दो। ये सलमान खान पालने का टाइम नहीं, शाहरुख खान आगोश में लेने का टाइम नहीं। ओ मेरी माँ और बहनों, हो सके तो अपनी रहमत भरी गोदों में सलमान खान को मत पालो, अगर हो सके तो खालिद बिन वलीद के गुलाम को पाल के दिखा दो। अगर मुमकिन हो तो किसी शाहरुख खान जैसे बदमाश और मनहूस को मत पालो, अगर पाल सको तो अबू उबैदा बिन जर्राह के गुलाम को पाल के दिखा दो। अल्लाह की कसम ये जमाना तुम्हारा और वो दुनिया तुम। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। ये इस्लाह समाज के चंद पहलू। हजरात, मुझे बहुत अफसोस है कि रात के इस सन्नाटे में मैं इस तरह की तुम्हारे सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। बहुत अफसोस की बात है, मगर अल्लाह ताला मुझे और तुम्हें हक पे चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। तवज्जो है, कोई उलझन कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं। बताओ अपने बच्चों को और सिखाओ इन्हें। आज जो इन्हें सिंगर बना रही है माएं, 4-4 साल के बच्चे को डांसर बना दिया इन माओं ने। सिंगर, मेरे बेटा गाना गा लेता है, मेरे बेटा नाच लेता है। कोई मेहमान घर में आता तो सीधे सीधे कहती है, कहाँ है मेरा बेटा? तेरे अंकल आए हैं, अपने अंकल को गाना तो सुना दे। ये माँ कह रही, यहाँ की माँ नहीं, ये तो गांव देहात है। शहरों में जाके देखो क्या हाल हुआ पड़ा है। 4 साल के बच्चे को कहाँ है मेरा मंकी डंकी टंकी, नाम देखो कितने प्यारे रखे हैं, रिंकू मिंकू। अब वो आ रहे हैं भागते हुए, यस मॉम, यस मॉम। अब वो मोम कहते हुए माँ को कह रहे हैं मोम। बहरहाल एक अलग फलसफा है। कहती है कि बेटे तेरे अंकल आए हैं, जरा अपने अंकल को गाना तो सुना दे, जरा अपने अंकल को नाच के तो दिखा दे। और ये अंकल 70 साल का खूसट बुढ़ा, इसे अंकल कहोगे या अंकला कहोगे इस जालिम को, इस बदमाश जमाना और रुसवाए वक्त को, कि ये गाना सुन के, बच्चे का गाना सुन के बच्चे के सर पे हाथ रख के कहता है बेटे जीता रहे, बेटे जीता रहे। तुझे शर्म नहीं आती बेहया बूढ़े? ये बूढ़े अगर सही होते, अल्लाह की कसम ये जवान ऑटोमेटिकली सही हो जाते। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। बूढ़ा नमाजी होता, जवान नमाजी होता, बूढ़ा जनाब रोजेदार होता तो जवान को शर्म आती कि मेरा बाप रोजे से और मैं रोजा नहीं रखता। मगर आज तो जनाबे वाला बाप हुक्का पे हुक्का लगाए बड़ा, रमजान में बीड़ी पे बीड़ी, मादल्ला सदबार मादल्ला, और बेटे को देखो तो मस्जिद में। उल्टे हो गए हालात। अगर ये बूढ़े अच्छे होते तो जनाबे वाला 80% आबादी अच्छी होती। इस बूढ़े को देखो, 50 साल का बूढ़ा, बेगैरत बूढ़ा, इसकी हया मर गई, इसकी शर्म मर गई, इसके जनाबे वाला हमीयत का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात इस बूढ़े को नहीं है। कि जाके देखो शहरों में ये बूढ़ा सुबह ही सुबह जमाने को फिक्र है कुछ कमाने की, तो नमाज के बाद इसे सबसे बड़ा टेंशन है, सबसे बड़ा टेंशन बूढ़े का। 70 साल के बूढ़े हैं और टेंशन देखो क्या है। सुबह ही सुबह शहरों में जाके देखो, रेजर लिए फिर रहा बूढ़ा। रेजर क्या करेगा? रेजर का समझ गए, चिकनी करेगा। बुढ़ा 70 साल का रेजर लिए फिर रहा। और बुढ़िया देखो, बुढ़िया मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, तो बुढ़े के पीछे क्रीम लिए फिर रही है कि बिल्कुल चिकनी कर लो, कल से जितनी निकली है सब साफ कर लो। ना बूढ़े को शर्म, ना बुढ़िया को गैरत। हो सके तो जनाब इन बुड्ढों बुढ़ियों की गर्दनें पकड़ पकड़ के इन्हें कब्रिस्तान दिखाओ
اور ان سے جا کے کہو کہ ظالمو منحوسو، ان قبرستانوں میں تم جیسے کتنے آئے، اور ان قبرستانوں نے نرم و نازک بستروں سے اٹھا کے لوگوں کو، ان کی ہڈیوں کو، ان کے گوشتوں کو کھا لیا، خاک میں مل گئی جوانیاں، خاک میں مل گئے مال والے، طاقتوں والے شہسوار۔ حضرات دکھاؤ زمانے کو۔ میرے نبی فرماتے میں نے تمہیں قبرستان جانے سے روکا تھا، لیکن آج میں کہتا ہوں تم قبرستان جایا کرو اور دیکھا کرو کہ یہ زمین کیسے کیسے آسمانوں کو نگل گئی۔ تو بوڑھا جناب والا، بوڑھا بے غیرت، تو جوان کا ریزر بڈھا اٹھاتا ہے، تو جوان کی حالت دیکھو، معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ۔ جوانوں نے یہ سمجھا کہ وکاس رک جائے گا داڑھی سے، داڑھی رکھو گے تو وکاس رک جائے گا۔ ارے کیا سوچ ہو گئی تمہاری؟ ملک کی سب سے بڑی گدی ہے پردھان منتری کی، اتنی لمبی داڑھی ہے پردھان منتری کی، روک سکی داڑھی وکاس کو، روک سکی امپرومنٹ کو، روک سکی امیج بنانے کو؟ منموہن سنگھ کی امیج اگر نہیں گھٹ سکتی تو اے نبی کے غلام داڑھی رکھنے سے تیری امیج کیسے گھٹ جائے گی؟ منموہن سنگھ کی ترقی نہ رک سکی داڑھی سے تو مصطفیٰ کے غلام داڑھی رکھنے سے تیری ترقی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان چمن شاہ بابا، نعرہ تکبیر۔ چمن شاہ بابا کی بات کرتے ہیں، چمن شاہ بابا یا غوث پاک یا خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ، اللہ کے ولیوں کے نام پہ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور جناب باتیں کرتے ہیں ان کی، نام لیتے ہیں ان کے، اور کام بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں۔ جناب والا کس منحوس نے یہ پڑھا دیا کہ داڑیاں منڈوانے سے چہرے خوبصورت ہو جاتے ہیں، کسی نے یہی تو پڑھا دیا ہے۔ اسی لیے 15 سال کے بچے سے لے کے 55 سال کا بڈھا داڑھی کے پیچھے لگا پڑا، جمنے نہیں دے رہا، آنے نہیں دے رہا، کوئی بھی چدھ رہی ہے، چبھ رہی ہے، داڑھی چبھ رہی ہے، کوئی نہیں آنے دے رہا۔ 15 سال کا یہ جوان، بلکہ بہت سارے تو میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ ابھی داڑھی نکلی بھی نہیں، اس طرح شروع کر دیا۔ اللہ اپنا رحم فرمائے۔ جوانوں کی حالت خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے، شرم آتی ہے کہ کیسا ایک وقت تھا جب مسلمان کہتے تھے مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کا کلچر لے لے، بلکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ زمانے کو اپنا کلچر دے دے۔ آج بھیڑیوں کا کلچر لے لیا، زمانے کے گدھوں کا کلچر لے لیا، دنیا کے وحشیوں کا کلچر لے لیا۔ ارے تم اللہ کے شیر بن کے آئے تھے، زمانے کا کلچر لینے نہیں آئے تھے، بلکہ ساری دنیا کو اپنے مصطفیٰ کا کلچر دینے آئے تھے۔ حضرات محترم عرض کرنا چاہتا تو بہت کم ٹائم میں اپنی بات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر جلسوں میں آ کے بیٹھے تو صرف ذکر نہ سنیں، بلکہ اتنا کریں کہ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے نبی کا مشن کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا نقش قدم کیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ حضرات محترم میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کس آوارہ نے یہ پڑھا دیا مسلمانوں کو، پتہ نہیں یہ امریکہ، یہ یورپ، یہ منحوس ٹی وی کے پردے، ساری دنیا بتاتی ہے تمہیں کہ خوبصورت ہو جاؤ گے، بیوٹیفل ہینڈسم ہو جاؤ گے، مگر اللہ کی قسم یہ الٹی گنگا بہانے والے امریکہ اور یورپ اور ٹی وی کے منحوس پردے ساری دنیا جانتی ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ اس پوری دنیا کے پردے پہ، اگلا جملہ بہت غور سے سننے کا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ اس پوری دنیا کے پردے پہ اگر سب سے زیادہ کوئی خوبصورت اور سب سے زیادہ کوئی ملیح و حسین و جمیل آیا اور سب سے بڑا ہینڈسم اور دنیا کا اکلوتا اسمارٹ اگر دنیا کے پردے پہ کوئی آیا، وہ داڑیاں مڑانے والوں، وہ داڑیوں کو مڑا مڑا کے مصطفیٰ کی سنتوں کو گندی نالیوں کے گندے کیڑوں کی نظر کرنے والوں، خدا کی قسم اس پوری دنیا کے پردے پہ اگر سب سے بڑا کوئی اسمارٹ اور سب سے بڑا ہینڈسم کوئی آیا ہے تو داڑھی والا آمنہ کا لال زمانے کا اکلوتا اسمارٹ بن گیا۔ تم کس خوبصورتی کی بات کرتے ہو؟ داڑھی ہے نبی کی مگر اتنا بڑا ہینڈسم ہے، داڑھی ہے مصطفیٰ کی مگر اتنا بڑا اسمارٹ ہے کہ ان سے بڑا اسمارٹ نہ زمانے میں کوئی آیا اور ان سے بڑا اسمارٹ تا قیامت زمانے میں کوئی نہیں آئے گا۔ ایک آیا تھا
اسمارٹ تھا, بہت اسمارٹ تھا. ان سے پہلے آیا تھا وہ, نام تھا ان کا حضرت یوسف. سبحان اللہ. اسمارٹ تھے, بہت ہینڈسم تھے. اجی اتنے ہینڈسم تھے کہ انہیں دیکھ دیکھ کے مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں. دیکھتی رہیں, انگلیاں کٹتی رہیں, پتہ نہ چلا. مگر تمہارے نبی خدا کی قسم اتنے اسمارٹ, اتنے اسمارٹ, اور لوگوں اتنے بڑے ہینڈسم کہ انہیں تو دیکھا بھی نہیں, اور عورتوں کی نہیں بلکہ عرب کے مردوں کی. اور یہ لوگوں دیکھ کے نہیں, صرف نام سن سن کے عرب کے مردوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی ان کے نام پہ. اتنا بڑا اسمارٹ کہ اعلیٰ حضرت بولے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ اتنے حسین میرے نبی, تم داڑیاں منڈوا کے بیوٹیفل بننے کے سپنے دیکھ رہے ہو. اور میری ماں بہنیں, ان سے بھی گزارش کروں گا, یہ یہاں کی ماں بہنوں سے نہیں کہنا چاہتا ہوں, یہاں کی بھولی ہوں گی, سیدھی ہوں گی, مگر شہروں کی ماں بہنوں کا حال بڑا اکثر ہو گیا. آج داڑھی والوں سے نفرت ہے. ذرا کالج کا منہ کیا دیکھ لیا جناب, ذرا 5واں کلاس کیا پڑھ گئی, معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ, 5واں کلاس کیا پڑھ لیا. آئی ڈونٹ لائک دی بیئرڈ, مجھے داڑھی والا اچھا نہیں لگتا, تجھے داڑھی والا اچھا نہیں لگتا. یاد کر اتہاس کے پنوں کو ذرا کھنگال کے دیکھ. خدا کی قسم جب باپ سگا باپ تجھے یعنی اپنے خون کے قطروں کو خاک میں ملا دیتا تھا, اپنے لہو کو اپنے ہاتھوں سے خاک میں ملاتا تھا, تو اللہ کی 100 بار قسم کوئی امریکہ کا یا یورپ کا منحوس بچانے نہیں آتا تھا. اگر کوئی قبروں سے زندہ نکال کے جنت کی خیرات بانٹتا پھرتا تھا, تو داڑھی والا محمد رسول اللہ بانٹتا پھرتا تھا. دنیا مارتی تھی, داڑھی والا بچاتا تھا, زمانہ خاک میں ملاتا تھا, اور داڑھی والا تیری آبرو کے عظمت آبرو اور عظمت کا تاج محل بنایا کرتا تھا. آج تجھے داڑھی پسند نہیں, یاد رکھ یہ داڑھی والا نبی تھا جس نے خدا کی قسم تیری عزت اور عظمت کے تاج محل میں 4 چاند لگائے. وہ بنگلہ دیش کی ذلیل زمانہ رسوائے زمانہ تسلیمہ نسرین ساری دنیا میں کہتی پھر رہی ہے کہ اسلام نے مہیلاؤں کے ساتھ نیائے نہیں کیا. جھوٹ بولتی ہے. اسلام نے خدا کی قسم مہیلاؤں کے ساتھ اگر کسی نے انصاف کیا ہے تو مذہب اسلام ہی نے انصاف کیا. اسلام سے پہلے عورت کو کہیں انصاف نہ ملا, اسلام سے پہلے زمانے میں مہیلا کو کہیں بھی نیائے نہیں ملا. یہ مہیلا آیوگ, ارے کیا ہے مہیلا آیوگ, آج بھی عورت کو ذلیل کرتا ہے تو مہیلا آیوگ. اور خدا کی قسم ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ کل بھی اٹھاتا تھا تو ہمارا مصطفیٰ اٹھاتا تھا. آج بھی سماج نے لڑکی کو ذلیل کر رکھا ہے. لڑکوں کی پیدائش پہ مبارکباد اور لڑکیوں کی پیدائش پہ صفے ماتم بھی جاتی ہے ہر جگہ, مگر آج بھی گنبد خضرا سے آواز آتی ہے. کیوں بیٹیوں والو مایوس نہ ہونا. میرے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے حفت الملائکۃ اہل البیت, رحمت کے فرشتے پورے گھر والوں کو گھیر لیتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَا اہل البیت, اور دروازے پہ آ کے کہتے ہیں او گھر والو تم پہ اللہ کا سلام ہو. وَيَقُولُونَ مَرْحَبًا, اور کہتے ہیں اس گھر میں بیٹی کا آنا مبارک ہو. سبحان اللہ. حضرات محترم, یہ داڑھیاں عزت کی نشانیاں ہیں, یہ داڑھیاں وقار کی نشانیاں ہیں. عزت وقار اور آبرو چاہو تو ان داڑھیوں کی سلامتی کی دعا مانگا کرو. اپنے چہروں کو مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کی کاپی. سبحان اللہ. پتا چلے کہ جناب والا تم ہو خوبصورت. ارے خدا کی قسم وہ داڑھی والا نبی اتنا خوبصورت, پریشان تو نہیں ہو؟ ارے نہیں حضرت, کوئی الجھن کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ حالانکہ جناب مجھے پون گھنٹہ ہو گیا بولتے بولتے, مگر مجھے خود حیرت ہے کہ یہ پون گھنٹہ کیسے گزر گیا. 2 بج گئے, ختم کر دوں؟ 15 منٹ کی اجازت اور ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو زور سے سبحان اللہ. باتیں کرنے کی بہت تھی. آج میرا موضوع ہے زبان اور دل. آج میرا موضوع ہے صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا. مصطفیٰ کو دیکھو, اگر کہنے سے کام چل جاتا تو ایسی شان والا ہے, ایسی شان والا. فرماتا ہے, فرماتے میرے نبی سن لو گے حدیث, فرماتے جب میں پالنے میں لیٹا رونا چاہتا تھا تو چاند مجھ سے کہتا تھا آقا رونا مت, آقا رونا مت. چاند کہہ رہا ہے میرے نبی سے
آقا رونا مت آقا رونا مت، آپ جیسا کہو گے میں ویسا ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. فرماتے میرے شان دیکھو نبی کی، فرماتے وَكُنْتَ سَمِعْتَ نَبَّتَهُ حِينَ كَانَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ. میرے چچا جب یہ چاند عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا تھا تو میں پالنے میں لیٹا لیٹا اپنے کانوں سے اس کے سجدے کی آواز سنا کرتا تھا. سبحان اللہ. شام دیکھے پالنے میں لیٹے ہیں اور عرش کے نیچے کہاں ہے عرش؟ ساتوں آسمانوں کے پار وہاں عرش ہے، اور عرش کے نیچے جا کے چاند سجدہ کرتا. میرے نبی فرماتے ہیں میں پالنے میں لیٹا لیٹا اپنے کانوں سے اس کے سجدے کی آواز سنا کرتا تھا. سبحان اللہ. خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں غلام سلام پڑھتے ہیں تو نبی کیسے جواب دیتے ہیں؟ ابے ظالموں، جس نبی کی شان یہ ہو کہ پالنے میں لیٹ گئے ساتوں آسمانوں کے پار عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز جو نبی اپنے کانوں سے سن سکتا ہے، کیا وہ نبی مدینے میں آرام فرما ہو کر پوری دنیا کے مسلمان غلاموں کی اپنے غلاموں کے سلام کی آواز نہیں سن سکتا؟ اور وہ بھی آج اس موبائل کے پیریڈ میں. حضرات محترم ابھی سنا نہیں موبائل کی کرشمہ سازیاں؟ حضرات محترم ایک منٹ میں کہنا چاہوں گا، وہ بہت دنوں کی بات ہو گئی. مراد آباد میں کچھ لوگوں نے مجھے گھیرا اور کچھ لوگوں نے گھیر کے مجھ سے کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے نبی سلام، تم سلام پڑھتے ہو تو تمہارے نبی کیسے جواب دیتے ہیں؟ اتنے میں ہی موبائل ان کا بجنے لگا. انہوں نے بات کی، بات کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہاں سے بات ہو رہی تھی؟ تو بولے لندن سے. میرا ایک یار لندن میں رہتا. میں نے کہا لندن یہ بریلی کے پاس میں جو لندن ہے وہ لندن؟ بولے نہیں نہیں. میں نے کہا لکھنؤ کے پلی طرف؟ بولے نہیں نہیں. میں نے کہا وہ جو ہے بہار میں؟ بولے کیسی بات کرتے ہو مولانا؟ لندن وہ برٹن والا لندن. او میں نے کہا وہ اوورسیز لندن. میں نے کہا تجھے شرم نہیں آ رہی ظالم؟ تجھے غیرت نہیں آ رہی کہ تیرے موبائل میں اتنا کرنٹ کہ مراد آباد کے چوراہے پہ کھڑا ہو کر لندن کے یار سے بات کر لے اور سوال کرتا ہے کہ غلام سلام پڑھیں تو جواب کیسے دیتے ہیں نبی؟ تو مجھ سے کہنے لگا یہ تو میرے موبائل کا کمال ہے. میں نے کہا اگر تیرے موبائل کا یہ کمال ہے کہ یہاں کھڑے کھڑے بات کر سکتا ہے تو ہمارے دلوں کے موبائل کا بھی کمال ہے کہ ادھر سلام پڑھتے ہیں تو ہمارا نبی جواب دے دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. حضرات مجھ سے کہنے لگا میرا موبائل یہ ہے، تمہارا کدھر ہے؟ میں نے کہا میرا، مجھے کہنے والی بات، کہنے لگا میرا موبائل یہ ہے، تمہارا کدھر ہے؟ میں نے کہا تیرا مادی ہے، ہمارا روحانی ہے. تیرا دکھائی دیتا، ہمارا دکھائی نہیں دیتا. تیرا سین ہے، ہمارا انسین ہے. تو مجھ سے کہنے لگا میرے کا نام نوکیا، تمہارے کا کیا نام ہے؟ تو مجھ سے کچھ نہ بن پڑا. تو میں نے یہ کہا، میں نے کہا تیرے کا نام نوکیا، ہمارے کا نام غوثیہ. سبحان اللہ. مجھ سے کہنے لگا میرے موبائل میں جب تک بیٹری نہیں ہوتی سلام جواب نہیں ہو سکتا. کہنے لگا تو میں نے کہا جیسے تیرے میں بیٹری ہے ہمارے میں بھی یہ فرق اتنا ہے کہ تیرے موبائل میں چائنا کی ڈپلیکیٹ بیٹری ہے اور ہمارے دنوں کے موبائلوں میں غریب نواز کے دربار کی اوریجنل بیٹری بڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ. کہنے لگا سم نہیں تو سلام نہیں. میں نے کہا کون سا سم ہے؟ کہنے لگا سم بہت ہے، ایئرٹیل ہے، ایئرسیل ہے، ووڈا فون وغیرہ وغیرہ، مگر میں بی ایس این ایل یوز کرتا ہوں تو سلام جواب ہوتا ہے. حضرات میں نے کہا جیسے تیری دنیا میں سم کارڈ بہت ہے ہماری دنیا میں بھی بہت ہے. یہ خواجہ نظام الدین سم کارڈ ہے، یہ علاء الدین صابر پاک سم کارڈ ہے، یہ مخدوم سمنا سم کارڈ ہے، یہ شاہ جی میاں سم کارڈ ہے، یہ مخدوم شاہ مینا سم کارڈ ہے، یہ سید سالار مسعود غازی سم کارڈ ہے، یہ حافظ شاہ جمال اللہ سم کارڈ ہے. مگر ان سم کارڈوں کے بیچ میں جب ہم احمد رضا سم کارڈ استعمال کرتے ہیں تو خدا کی قسم ادھر سلام پڑھتے ہیں، ادھر نبی ہمارے سلام کا جواب دے دیا کرتا ہے. تجھے تیرا نوکیا مبارک، ہمیں ہمارا غوثیہ مبارک. ارے شان دیکھ، ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ پالنے میں لیٹ کے عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز سنتا ہے. خدا کی قسم جس نبی کی شان یہ ہے کہ پالنے میں لیٹ کے جو نبی ساتوں آسمانوں کے پار عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز سن سکتا ہے، زمانے میں خدا کی قسم وہ ساری دنیا کے غلاموں کے سلام کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد. ٹائم زیادہ برباد نہیں، نعرے مت لگاؤ کیونکہ بہت کم ٹائم ہے، بہت کم ٹائم ہے اور میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ جناب مجھے بہت کم ٹائم لینا. یہ تمہاری محبت ہے کہ ابھی تک بیٹھے ہو، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم بیٹھے کیسے ہو. اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے اور سرسبز و شاداب رکھے. مجھے یقین ہے کہ تم بیٹھے رہو گے لیکن مجھے بھی ترس آتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی تمہیں بیٹھے بیٹھے.
کیونکہ 12 بجے سے پہلے اگر باتیں ہو جاتی تو اور زیادہ دلچسپی پیدا ہوتی شاید، اور اب بھی دلچسپی ہے بہت زیادہ. اور جناب والا اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ نے تمہیں اور مجھے بیٹھنے کی توفیق دی، نبی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اور کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. حضرات میرے نبی کی شان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے، سنو، حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا او نمرود میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تجھ میں دم ہو تو سورج کو پچھم سے نکال کے دکھا دے. مبہوت ہو گیا، اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی نیچے، مبہوت ہو گیا، کافر جواب نہ دے سکا. مگر اللہ کی قسم ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار زمانہ گواہ ہے، اتہاس کے پنے گواہ ہیں، یہ زمین اور آسمان گواہ. پوچھ کے دیکھ لو چاند اور سورج کی بوڑھی نگاہوں سے، یہ کمال خدا کی قسم زمانے نے مکے میں دیکھا ہے. مکے میں ابراہیم نے نمرود سے کہا اگر تو خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال کے دکھا دے. مگر خدا کی شان دیکھو، زمین پہ محمد نام کا شان والا میرا مصطفیٰ آیا. ضرورت پڑی 3 بار سورج واپس آ جا. دنیا کو معلوم ہے ڈوب چکا تھا یا ڈوبنے کے قریب تھا، انگلی کا اشارہ کیا اور ڈوبا ہوا سورج عصر کے مقام پہ آ کے کھڑا ہو گیا. سورج الٹے پاؤں پڑ لے، چاند اشارے سے ہو جاگ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. کیسی شان والا نبی زمانے کے پردے پہ. ابھی تم نے سنا کیسے کیسے خوشے آ رہے ہیں، پیڑ آ رہے ہیں، اور ایک حدیث مجھ سے بھی سن لو تمہارا ایمان اور تازہ ہو. شان دکھاؤں حضرات، اتنی شان والا اے جناب خون نکلتا کیوں ہے، دانت گرتے کیوں ہے، پیٹ پہ پتھر باندھتا کیوں ہے، 3 سال تک شیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ فیس کیوں کرتا ہے. ایک زبان کافی تھی زمانے میں، مگر پھر بھی پتھر باندھے ہیں نبی نے، پھر بھی مصطفیٰ کا بائیکاٹ ہوا ہے زمانے میں، پھر بھی مصطفیٰ اکیلے پڑے ہیں دنیا میں. 3 سال تک شیب ابی طالب میں اکیلے نبی. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اور شان کیسی، شان ایسی. ایک پیڑ کی بات مجھ سے بھی سنو، سبحان اللہ. اجازت ہے؟ اور زور سے بولو. ایک بے ایمان آیا، آ کے میرے نبی سے کہنے لگا محمد مجھے مسلمان بنا دو. میرے نبی نے فرمایا پڑھ لے کلمہ. تو یہ بولا میں ایسے نہیں پڑھوں گا کلمہ. جذبہ ہے، جوش ہے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں جوش شروع میں ہی رہتا. میں کوئی شعر بھی نہیں پڑھتا، میرے پاس آواز بھی دمدار نہیں ہے، اور جناب والا شعر بھی نہیں پڑھتا، مگر پھر بھی آپ لوگوں نے کسی قدر جوش کا اہتمام آخر میں بھی رکھا. اللہ قبول فرمائے. سمجھ گئے نا میری بات کو؟ اللہ آباد رکھے، سرسبز و شاداب رکھے. آپ کے دل خوش ہو رہے ہیں میرے نبی کی باتوں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں وہ دلوں کی خوشی آپ کے چہروں پہ دیکھ رہا ہوں. بے ایمان کہنے لگا محمد مجھے مسلمان بنا دو. میرے نبی نے فرمایا پڑھ لے کلمہ. بہت غور سے سننے کی بات ہے. پڑھ لے کلمہ. تو کہنے لگا میں ایسے نہیں پڑھوں گا. سرکار نے فرمایا کیسے پڑھے گا؟ تو کہنے لگا یہ بتاؤ تم اللہ کے نبی ہو؟ کہنے لگے نبیوں کا نبی ہوں، رسولوں کا امام ہوں. بے شک سبحان اللہ. تو کہنے لگا اگر سچے نبی ہو تو مجھے کوئی پاور تو دکھا دو، بے شک اپنی طاقت تو دکھا دو. بے ایمان بھی جانتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے. بے ایمان بھی جانتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ قدرت والا ہوتا ہے. اور یہ داڑھی ٹوپی پھر رہی ہے ماری ماری، دیکھ رہے ہو؟ اللہ اللہ اللہ، ہر جگہ اللہ اللہ. وہ دیکھیں تم نے اسٹوو دھاری، بستر دھاری، ادھر اسٹوو لگے، ادھر بستر سجے، ہاتھ میں دالوں چاولوں کی تھیلیاں پٹلیاں. منحوسوں کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ گئے؟ مجھے مل گئے اجمیر میں، بہت پہلے کی بات ہے. ادھر اسٹوو لگے، ادھر بستر سجے، 10-11 تھے، اور ہاتھوں میں بڑی بڑی پلیٹ ہیں. میں نے پوچھا کدھر چلے؟ تو سب سے بڑا والا بولا، کہنے لگا دین پھیلانے جا رہے ہیں،
میں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، تم جا رہے ہو دین پھیلانے، تو غصے میں آپا کھو کے کہنے لگا اور کیا کرنے جا رہے؟ میں نے کہا تم دین پھیلانے نہیں جا رہے، تم مسجدوں میں ٹانگیں پھیلانے جا رہے ہو۔ دین پھیلانا تو میرا خواجہ غریب نواز آیا تھا، سبحان اللہ، نظام الدین نے پھیلایا، علاء الدین نے پھیلایا، اور سلطنت کو لات مار کے میرے مخدوم مشرف جہانگیر سمنانی نے پھیلایا۔ دین تو اللہ والوں کی نظروں سے پھیلا ہے، اور دین خدا کی قسم اللہ والوں نے پھیلایا۔ ایک جملہ، تم بریلی کے رہنے والے ہو، میں تو پورے دیش میں کہتا ہوں، ایک جملہ سنو، اس دیش میں اگر کسی نے دین پھیلایا ہے تو اس کا نام ہے خواجہ غریب نواز، اور اس 14ویں صدی میں خواجہ کے پھیلائے ہوئے دین کو اگر کسی نے بچایا ہے تو اس کا نام ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا۔ پھیلانے والا غریب نواز ہے اور بچانے والا میرا امام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ بڑی بڑی پلیٹیں لیے پھر رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی پلیٹیں۔ توجہ، ہاں اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھا حوصلہ انہوں نے نعرہ لگایا، اور اللہ تعالیٰ میں ان کی محبت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اتنا ہی لگا دو گے انشاءاللہ یہی ثواب کے لیے کافی ہے۔ پتہ تو چل رہا ہے کہ ہاں تم جاگ رہے ہو، میں اپنا کام کرتا رہوں، تم اپنا سمجھ گئے جی، کوئی الجھن؟ خواجہ غریب نواز نے پورے دیش کی کایا پلٹ دی، گھنٹہ ہو گیا پورا، اور باتیں کرنے کی بہت ہیں، 15 منٹ کی اجازت ہو تاکہ بات میری اللہ جزائے خیر۔ اللہ مولانا منصور صاحب آپ صحیح کہہ رہے تھے اس گاؤں کے بارے میں، کہہ رہے تھے کہ ایک بار آپ آ کے تو دیکھو، 12 بجے 1 بجے یا 2 بجے آپ دیکھو گے چمن نگریہ۔ الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ خوب ترقیوں سے نوازے اور برکتیں دے۔ میں جناب ان کمیٹی والوں کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور اس نورانیت پر، حالانکہ 2 بجے آج کی راتوں میں جلسے بکھر جاتے ہیں 1 بجے، مگر اتنی رونق، یہ نورانیت ہے، سبحان اللہ، یہ روحانیت ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو میں چند باتیں اور ہیں میری عرض کروں گا، توجہ رکھنا۔ کیا کہتا بے ایمان، سمجھ گئے؟ ادھر اسٹوو، ادھر بستر، نام لینے کی ضرورت نہیں، اتنی بڑی بڑی پلیٹیں لیے پھر رہا، اتنی بڑی بڑی پلیٹیں۔ خواجہ سے میں نے پوچھا، خواجہ پورا ہندوستان زیر کنٹرول ہے، نظریں اٹھائیں، پورے بھارت کی کایا پلٹ دی خواجہ، مگر ایک خواجہ ایک پلیٹ لے کے نہیں آیا، ایک چمچی لے کے نہیں آیا، تبلیغ ایسی کر دی کہ پورا بھارت پلٹ دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، تبلیغ اتنے کہتے ہیں، اور مندر مسجد میں نہیں کی، مندر کے گیٹوں پہ کی، بے شک، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ کیسے کی شان ہے۔ آج تبلیغ تھوڑی کر رہے ہیں لوگ، تبلیغوں کے نام پہ دھوکے دے رہے ہیں۔ نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، اتنے نمازی بنا دیے۔ میں پوچھتا ہوں، نمازی ضروری ہے، نماز ضروری ہے، مگر خالی ایک ہی سبق، خالی نماز پڑھو، خالی نماز پڑھو۔ ابے میں کہتا ہوں ظالم، ایک سوال کا جواب دے، اور بریلی کا میسج تم سنو، خالی نماز کی بات کرتے ہو تم، ایک سوال کا جواب دو، آج جتنے نمازی ہیں زمانے میں